کہ آپ کے نانا سید الانبیاء، آپ کے بابا شیر خدا، آپ کی والدہ سیدۃ النساء، آپ کے بھائی سید الشہداء اور آپ خود سید الاسقیاء کا ہمارا موضوع ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الاسقیاء حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، کیونکہ آپ کی عظمت و شان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت و شان کے کیا کہنے کہ آپ کے نانا سید الانبیاء، آپ کے بابا شیر خدا، آپ کی والدہ سیدۃ النساء، آپ کے بھائی سید الشہداء اور آپ خود سید الاسقیاء، آپ کے نانا نبیوں کے سردار، آپ کے بابا ولیوں کے سردار، آپ کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار، آپ کے بھائی شہداء کے سردار، آپ خود اسقیاء کے سردار، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جن کی اتنی اعلی شان ہو، اتنا اعلی مقام ہو، ان کی عظمت و شان کو بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آپ جب اپنے شہزادوں کے ساتھ پیار کرتے، حضور علیہ السلام امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما آپ کو بوسہ دیتے، پھر اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگاتے، پھر اپنے ان نواسوں کو حضور علیہ السلام سونگتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ مناظر دیکھتے کہ حضور علیہ السلام اپنے نواسوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں اور حضور اپنے سینہ مبارک کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام ان کو سونگتے بھی ہیں، تو صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوتی۔ میرا وجدان کہتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ نہیں، کہ جب حضور علیہ السلام اپنے شہزادوں کو چومتے بھی ہوں گے، پھر اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگاتے اور پھر حضور علیہ السلام ان کو سونگتے، تو صحابہ کرام ضرور یہ کہتے ہوں گے کہ حضور محبت کا انداز بڑا نرالا ہے۔ ہر نانا اپنے نواسوں کے ساتھ پیار تو کرتا ہے، لیکن یہ جو پیار کا انداز بڑا انوکھا ہے، تو یقیناً میرا وجدان کہتا ہے حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہوں گے کہ اے میرے صحابہ، اگر میرے پیار کا انداز نرالا ہے تو رب نے ان کو شان بھی تو نرالی عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی نانا اس انداز میں اپنے نواسوں سے پیار نہیں کرتا تو یہ بھی تو حقیقت ہے کہ رب نے جو شان میرے نواسوں کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی، محبوب آپ چومتے بھی ہیں، سینہ مبارک کے ساتھ بھی لگاتے ہیں اور پھر ان کو سونگتے بھی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں شہزادے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور سونگنے کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جب میں ان کو ملتا ہوں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اب کتنی عظمت و شان ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت طیبہ اگر ہم اس کو پڑھیں، اس سے ہمیں بے شمار اسباق ملتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں آپ کی زندگی کے کس پہلو پر بات کروں۔ اگر آپ کے حسن پر بات کروں، صورت پر بات کروں،
سیرت پر بات کروں، آپ کے زہد و تقوی پر بات کروں، آپ کی سخاوت پر بات کروں، آپ کی عبادت پر بات کروں، آپ کی شجاعت پر بات کروں، آپ کی استقامت پر بات کروں، تو امام حسن ہر موقع پر اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ آپ جب وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا۔ ایک دن آپ سے یہ سوال کیا کہ حضور، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے جب آپ وضو کے لیے بیٹھتے ہیں، اور یہاں تک کہ جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو جب سوال کیا کہ حضرت آپ کی اتنی شان ہے، پر پھر بھی آپ جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کا یہ حال ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا لوگو تمہیں نہیں پتا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور رب کے خوف کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اب امام حسن رب نے کتنی شان عطا فرمائی، ان کا یہ عمل ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ ان کو تو رب نے بڑی شان عطا فرمائی، لیکن ہم اتنے گناہگار ہو کر ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ خیال تک نہیں آتا۔ آپ کی عظمت و شان پر تو اگر بیان کیا جائے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی عظمت و شان بیان نہیں ہو سکتی۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 15 رمضان المبارک ہے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ تمام اہل اسلام اپنے اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور بالخصوص افطاری کے وقت ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں اور ان کے وسیلہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرمائے۔